السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمینہ اسلم and you are watching my YouTube channel الفرید اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ کہف. پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ کہف کی 1 سے لے کے 12 تک آیات کا ترجمہ پڑھا تھا. آپ کے سلیبس میں آیت نمبر 110 بھی ایڈ ہے جو کہ امتحان میں آ سکتی ہے. تو چلیے ہم آج 110 کو بھی آیت نمبر 110 کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. قل انما انا، تم کہو میں صرف بشرن، ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما کہ بے شک، الہکم تمہارا معبود. یہ جو کم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، الہ معبود، الہ واحد ایک ہے، فمن تو جو، کان یرجو امید رکھتا ہو، لقاء ملاقات کی، ربہ اپنے رب سے، فلیعمل تو اسے چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، صالحا کا مطلب ہے نیک، ولا یشرک اور شریک نہ کرے، بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو. تو اس آیت کا بامحاورہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مجھے میری وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور ظاہری صورت بشر ہے، یعنی کہ وہ ان کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہری طور پر ایک انسان کی طرح ہیں. تو یہ قرآن نے کہہ دیا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا. ہمارے قرآن میں کہہ دیا، قرآن میں جو ہر بات ہے وہ حق اور سچ ہے. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی اس عبادت سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو کوئی عبادت ہماری مقبول نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اسے اس کا ثواب اسی غیر خدا سے طلب کرنا چاہیے. یعنی کہ جس غیر اللہ کے لیے اس نے وہ عمل کیا تھا، اللہ کو ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اب اس کا ثواب بھی اسی غیر اللہ سے ہی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے. تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ایسی اگلے سبق کے لیے آپ بیل آئیکن کو دبا لیجئے، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے. اگر آپ کو میرے سبق کی سمجھ آتی ہے صحیح سے، یا اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، میں آپ سب کے کمنٹس کا جواب دوں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.